أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. سب سے پہلے میں گلستان زہرا کے ارباب اختیار کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے اسلاف کے مراتب کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور جو موجودہ نسلیں ہیں انہیں بیش از پیش زیادہ سے زیادہ توفیقات خیر سے سرفراز فرمائے، اور یہ معصوم اماموں کی ثقافتی میراث کو آگے بڑھانے کی روایت ان کی نسلوں میں بھی جاری رہے۔ مجالس عزا کے اہتمام کے ساتھ یہ انتہائی مفید علمی اور دینی کتابیں بھی شائع فرماتے رہتے ہیں اور بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک کتاب میرے استاد محترم داعی وحدت اسلامی، مفکر عزیز القدر اور استاد حوزہ علمیہ قوم آیت اللہ علامہ شیخ محسن عراقی کی کتاب شائع فرمائی ہے، اور اس کتاب کا موضوع ہے قرآن مجید میں نظریہ امامت۔ یہ کتاب ہے، انشاءاللہ آپ حضرات اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں گے۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ یہ مجلسیں ہیں بطور خاص گلستان زہرا میں حضرت سید سجاد امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے میری کوشش ہوتی ہے کہ موضوعات وہ بیان کیے جائیں جو بطور خاص آپ کی سیرت اور شخصیت سے مناسبت رکھتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے
سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب سورہ عصر سے متعلق تو اگر مختصراً کہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سورہ عصر کو فریاد بھی کہہ سکتے ہیں، سورہ عصر کو فریاد بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے سورہ سجاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے پناہ سورہ ہے، لیکن امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ایسی مطابقت اور مناسبت رکھتا ہے کہ آپ اسے نہ تفسیر بالرائے سمجھیں گے نہ مبالغہ کہ ہم اسے سورہ سجاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم پرانا جملہ ہے، بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن حکیم از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے، لیکن اس کے بعض مقامات، بعض سورے کسی معصوم کی ذات سے خصوصی مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ خاص مناسبت رکھتا ہے حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ۔ سورہ مبارکہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ مبارکہ بھی اولاً تو آل محمد کے پورے معصوم شجرے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بطور خاص امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے تعلق رکھتا ہے۔ سورہ عصر، سورہ قدر بجائے خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی حجت خدا کا وجود لازمی ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ فجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ سورہ حسین ابن علی ہے۔ جوانان عزیز، اگر غالب نے کسی معصوم کا قصیدہ لکھا ہو تو شوق سے پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اگر مرحوم و مغفور سید وحید الحسن ہاشمی نے آپ کے شہر میں ہوتے تھے، بڑی اچھی منقبتیں لکھی ہیں، بہت اچھے سلام لکھے ہیں، مرثیے لکھے ہیں، انہوں نے مولا کی جو منقبت لکھی ہے شوق سے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور شعراء خود پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وجد کرتے ہیں۔ یہی والہانہ کیفیت قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہ میں نے غلط کہا، یہی نہیں، اس سے نہ جانے کس قدر زیادہ بمراتب کوئی مقابلہ ہے، کوئی مناسبت ہے۔ کہاں کلام مخلوق، کہاں کلام خالق۔ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ کم سے کم اس قدر قرآن مجید سیکھیں، واجب ہے ان پر، واجب عینی ہے، ہر ایک پر واجب عینی ہے۔ اتنا قرآن سیکھ لیں کہ جس سے نماز کم سے کم 2 رکعت نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ 2 رکعت نماز
صحیح طور پر ادا ہو جائے، کم سے کم اتنا قرآن آنا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کیا مشکل ہے؟ 2 رکعت نماز میں کتنی آیتیں پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ الحمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ سورہ کوثر میں کتنی ہیں؟ 3۔ اگر آپ 2 ہی سورے پڑھ لیں، مجبوری ہے، آپ کی مادری زبان نہیں ہے، زبان نہیں ٹوٹتی، 2 ہی سورہ ازبر کر لیں صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تو آپ پوری زندگی صحیح نماز تو پڑھ سکیں گے۔ کون کہتا ہے آپ سے کہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھیے؟ کون کہتا ہے؟ سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ مائدہ پڑھیے، الحمد، کوثر، سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ۔ یہ 10 آیتیں یا 15 آیتیں صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں مگر غفلت برتتے ہیں، ایسی غفلتوں کی بڑی سزا ہے۔ شفاعت حق ہے، حق شفاعت اور اذن شفاعت اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد و آل محمد کو عطا فرما دیا ہے، مگر شفاعت اتنی آسان نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ انہیں حق شفاعت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہیں اذن شفاعت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہیں اذن فعلی حاصل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، مگر ہم اس قابل تو بنے کہ ہم ان کی شفاعت کے زمرے میں آ سکیں۔ 10 آیتیں، 15 آیتیں، پوری نماز میں کتنے جملے ہیں؟ ابھی میں نے کہا سورہ الحمد میں 10 آیتیں، 7 آیتیں، سورہ کوثر میں 3 آیتیں۔ اگر 2 ہی سورے پہ قناعت کریں، ایک ہے تکبیر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ ایک عربی کا ایک جملہ ہے 2 لفظوں پہ، اللہ اکبر، یہ ایک جملہ، 10 جملے وہ 11 جملہ ہوا۔ رکوع میں جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ہوا 12 جملہ۔ سجدے میں واجب ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ٹھیک ہے، کئے جملے ہوئے؟ 13۔ 2 جملے تشہد کے اور 2 جملے سلام کے، کتنا ہوا؟ 17۔ پوری نماز میں صرف 17 جملے واجب ہیں، واجب اتنا ہی ہے، باقی سب مستحب ہے، بہتر ہے پڑھنا، ثواب ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے ثواب ہے، لیکن 2 رکعت نماز میں جو واجب ہے، جس سے واجب ادا ہو جائے، سقوط تکلیف ہو جائے، تکلیف شرعی ادا ہو جائے، جو اللہ نے امر فرمایا ہے، امتثال امر ہو جائے، صرف 17 18 یا زیادہ سے زیادہ 19 20 جملے ہیں۔ کیا پوری زندگی میں یہ 18 20 جملے آپ سیکھ نہیں سکتے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور معصومین کی اطاعت کے لیے اگر 20 جملے نہیں سیکھ سکتے تو کس منہ سے شفاعت کے طلبگار بنیں گے؟ شفاعت حق ہے، پھر یاد رکھیے، شفاعت حق ہے، برحق ہے، انہیں حق شفاعت حاصل ہے، محمد کو حق شفاعت حاصل ہے، علی کو حق شفاعت حاصل ہے، زہرا کو حق شفاعت حاصل ہے، حسن و حسین کو حق شفاعت حاصل ہے، معصومین کو حق شفاعت حاصل ہے، تمام انبیاء کو حق شفاعت حاصل ہے، لیکن اس فہرست میں نام آ جائے، اس کے لیے کچھ تو شرطیں ہیں، عملاً پریکٹیکلی کچھ تو کرنا ہے۔ بہرحال قرآن پڑھیے، قرآن کے بغیر، قرآن کی تلاوت کے بغیر محمد و آل محمد آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کے دل میں چونکہ محبت محمد و آل محمد ہے، اس لیے آپ پر قرآن پڑھنا فرض ہے۔ جن کے دلوں میں محبت و آل محمد نہیں ہے وہ لاکھ پڑھتے رہے، ان کی تو سنتے بھی نہیں۔
جن کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد نہیں ہے، لاکھ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نہ فرشتے سنتے ہیں، نہ جبرائیل سنتے ہیں، نہ محمد و آل محمد سنتے ہیں، خدا کہتا ہے ان کی آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن آپ کے دلوں میں محبت ہے، اس لیے آپ پر فرض ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ لیکن نا میری مشکل تو یہ ہے کہ ہر مقام اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اب اسی نقطے کو ذرا وضاحت سے پیش کیا جائے۔ حالانکہ میں اپنے ایک عزیز دوست سے وعدہ کر چکا ہوں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کسی خاص موضوع کا، مگر ظاہر ہے کہ ابھی تک مجلس تمہید کے مرحلے میں ابھی وہ موضوع آج چھیڑ پائے گا یا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی جو میں نے عرض کیا کہ آپ کے دلوں میں محبت ہے اس لیے آپ پہ پڑھنا فرض ہے، جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے ان کی تلاوت تو سنی بھی نہیں جاتی۔ یہ ایک حقیقی قضیہ ہے، یہ جوش خطابت میں ادا کیا گیا جملہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں چھوٹا بڑا بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں، اس کے لیے کوئی اس ایکسپیریمنٹ کے لیے کسی لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس اسٹڈی کے لیے کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر آپ کو معلوم ہو کسی کے بارے میں کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے بلکہ بغض ہے، اب وہ لاکھ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریفیں کرتا رہے، آپ کو اچھی لگے گی اس کی تعریف؟ گوارا کریں گے؟ جتنی دیر تک باتیں کرتا رہے گا اتنی دیر تک طبیعت منغص ہوتی چلی جائے گی۔ تجھے کسی صورت سے یہ جائیں، ہٹیں تو سامنے سے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے دل میں میری دشمنی ہے، مجھے معلوم ہے ان کے دل میں میرا بغض ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس شخص کو محبت نہیں ہے، یہ کس لیے قصیدہ خوانی ہو رہی ہے؟ اور ہمارے زندگی کا تجربہ ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے پھر یہ جملہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد نہیں آئے وہ کتنی ہی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے رہیں، نہ خدا کو پسند ہے، نہ فرشتوں کو، نہ محمد و آل محمد کو، مگر آپ پر فرض ہے۔ اور اگر آپ محبت کے ساتھ، پوری ارادت کے ساتھ، ادب تلاوت کے ساتھ، عشق الہی کے ساتھ تلاوت کریں گے تو معلوم ہے قرآن مجید آپ سے گفتگو کرتا ہے، قرآن مجید آپ کی مدد کرتا ہے، قرآن مجید آپ کی حفاظت کرتا ہے، قرآن مجید بھی آپ کی شفاعت کرے گا، قرآن مجید شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید ایک زندہ وجود ہے، یہ قرآن، یہ دو دفتیوں کے درمیان یہ قرآن ایک زندہ وجود ہے، یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ اور اگر کسی کے گھر میں قرآن رکھا رہے اور اس کے اوپر گرد و غبار پڑا رہے اور وہ شخص قرآن کا صحیح معنی میں قرآن کی قدردانی نہ کرے تو آپ کو معلوم ہے رسول پاک نے فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر قرآن کسی کی شفاعت نہیں کرے گا تو پھر محمد و آل محمد کیسے شفاعت کریں گے؟ مسئلہ آسان نہیں ہے۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہیں اور کیریئر کا خیال رکھتی ہیں کہ تمہیں کیا بننا ہے اور کیسے ترقی کرنی ہے، انہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد آخرت بھی ہے۔ بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا شروع سے پابند بنائیں اگر خیر دنیا و آخرت چاہیے۔ قرآن کریم ہے، یعنی قرآن پڑھنے سے انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے انسان کی زندگی میں استحکام اور عقل میں حکمت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ قرآن عظیم ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے انسان میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔
قرآن مجید ہے یعنی بزرگوار ہے. قرآن مجید سے وابستہ رہنے والوں کو اللہ بزرگواری عطا کرتا ہے. قرآن ذکر ہے اور ذکر ہے. قرآن شرف ہے اور ذکر ہے. جو قرآن سے وابستہ رہے پروردگار اس کے نام کو نیک نامی کے ساتھ ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے. قرآن سے غفلت نہ کریں اور دیکھیں کہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اور چھوٹے چھوٹے سوروں میں کس قدر قیامت خیز مضامین موجود ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتوں میں، چھوٹے چھوٹے سوروں میں. اب یہ ایک چھوٹا سا سورہ ہے، بہت مختصر سورہ ہے، سورہ مبارک ہے والعصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. میں طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ 10-11 مجلسیں جو اس سفر میں لاہور میں ہیں، تمام مجلسوں کا عنوان یہی سورہ رہے تب بھی سورہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائے گی. اس لیے کہ جب کوئی موضوع چھڑتا ہے تو اس کے تمام اطراف و جوانب کا احاطہ کرنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلا فقرہ ہے والعصر. لاہور کا مجمع ہے. ہمارے میزبان خاص جناب بدر حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاہور جو ہے یہ سرزمین تفسیر ہے. اب یہ ان کی تعبیر ہے، اس کی ذمہ داری ان پر ہے. لیکن بہرحال مجھے یہ معلوم ہے کہ لاہور بھی وہ شہر ہے جہاں عرفان اور ولایت کی روایت قائم رہی ہے. علمی مذاکرے اور علمی مجلسیں منعقد ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. تو مجھے آپ کی ذہانتوں پر بھی بھروسہ ہے اور آپ کی دانشوری پر بھی. اور دانشوری کے تعلق سے تو یہ فقرہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ فرش حسین پر آنے کے لیے دانشور ہونے کی شرط نہیں ہے. یہ ضمانت ہے کہ جو خلوص سے آئے گا وہ دانشوری لے کے جائے گا. جو آئے گا وہ دانش و بینش کی سوغات حسینی لے کر جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر پہلے ہی فقرے پہ کئی بحثیں چھڑ جاتی ہیں. خالص تفسیری مزاج اگر ہو انسان کا تو تفسیر کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے لفظ تفسیر کہاں سے نکلا ہے؟ کوئی اپنی زلف پریشاں کو کھول کر لہرا دے تو اس کو کہتے ہیں سافرہ. یہ سین فے رے، اس مادے میں کشف کے معنی ہے، کھول کے پھیلا دینے کے معنی ہے. جو عورتیں سر نہیں ڈھکتی جو کہ واجب ہے ان کو کہتے ہیں سافرہ، یعنی ان کا سر کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، ہے نا. اسی روٹ ورڈ سے علم اشتقاق سے ہوتے ہوئے علم صرف تک یہ فقرہ آیا. اور تفسیر کے معنی ہے ڈھکے ہوئے معنی کو کھول کے بیان کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا تو اب جب ایک ایک چیز کو کھولیں گے تو ہر حرف اور ہر حرف حرکت کی تفسیر چاہیے ہوگی. یہاں واو کیوں ہے، یہاں الف کیوں ہے، یہاں لام کیوں ہے، یہاں زیر کیوں ہے، یہاں زبر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے. یہ سب بحثیں تفسیر سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلے سورہ شروع ہوتا ہے والعصر. عام طور پہ ترجمہ کیا کر کے گزر جاتے ہیں؟ زمانے کی قسم. آپ کو معلوم ہے عربی میں زمانے کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ بہت سے الفاظ ہیں. عربک لینگویج بہت رچ لینگویج ہے. عربی زبان بہت غنی ہے ہر اعتبار سے. بے پناہ زبان ہے، بڑی تہدار، بڑی دل آویز، بڑی فکر انگیز. اور اس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اور ایک ایک معنی کے لیے کئی لفظ ہیں. دیکھیے نا زبان کی رچنس، لینگویج کی رچنس جو ہے، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لفظ ہیں اور ایک لفظ میں نہ جانے کتنے معنی ہیں. اب جو دل و دماغ کا صحیح و سالم ہوتا ہے وہ صحیح لفظ اور صحیح معنی کا انتخاب کر لیتا ہے. جو سلیم العقل ہے، سلیم الطبع ہے، سلیم الفطرت ہے، سلیم القلب ہے، جس کے سینے میں قلب سلیم ہے، وہ صحیح لفظ اور صحیح معنی کو پہچان لیتا ہے. اور جہاں دلوں میں کجی ہے وہاں الفاظ بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور معنی بھی ضائع کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی مشہور مثال آپ کے لیے وہی غدیر کا فقرہ ہے. آقائے دو جہاں، سید کائنات، حاکم زمین و زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اب عربی میں مولا کے کئی معنی ہیں. لوگوں کو بس یہیں پر موقع مل گیا. کہا مولا کے معنی تو جوان بھتیجے کے بھی ہیں، مولا کے معنی تو غلام کے بھی ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں. آپ یہ پرانی بحث ہے، کوئی نئی بحث تو نہیں عرض کر رہا ہوں، کوئی نئی بحث نہیں عرض کر رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں کہ چونکہ لفظ مولا کے ایک سے زیادہ معنی ہیں تو موقع مل گیا اصل معنی کو ضائع کرنے کا. مگر جہاں عمومی کیفیت اس زبان کی یہ ہے وہاں ظاہر ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں یہ احتمال زیادہ نہیں ہے. میں اپنا پچھلا جملہ دہرا رہا ہوں ابھی، اور جتنا پچھلا جملہ دہرانے میں وقت لگے گا وہ آج کی مجلس میں حساب نہیں ہوگا. تو ایک لفظ ہے سید. سید کے کیا معنی ہے عربی میں؟ سید کے کیا معنی ہے؟ سردار. سید کے معنی کہیں غلام کے نہیں ہیں. سید کے معنی کہیں نہ غلام کے ہیں نہ دوست کے ہیں. سید کے معنی ہے سردار، ہے نا؟ اب پیغمبر کی اس حدیث کا کیا کریں گے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سردار کیسے بدقسمت ہوں گے وہ جو سردار سے بیعت طلب کریں. مسلمانوں کی بے بصری اور بے بصیرتی ہے، کیا بد نصیبی ہے، کیسی محرومی سی محرومی ہے، کیا شومی قسمت ہے، کیسی شقاوت ہے. سردار جنا سے بیعت طلب کرتے ہیں اور پھر خود کو مستحق جنت بھی سمجھتے ہیں. کتنا سادہ واضح بدیہی قضیہ ہے جو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا. پتہ نہیں یہودیوں کا سحر کتنا کارگر تھا. یہودیوں کا جادو سحر کتنا کارگر تھا
کہ مسلمانوں کی عقل ہی محاورہ کیا ہے اردو کا، مت ماری گئی. دیکھیے اب لاہور اردو زبان کا مرکز رہا ہے، اتنے دن سے آ رہا ہوں تو دھیرے دھیرے ہر سال 1-2 لفظ سیکھ لیتا ہوں آپ سے. کوشش کرتا ہوں 1-2 محاورہ 1-2 ضرب المثل سیکھ لوں. کیا جادو کام کر گیا یہودیوں کا. صدر اسلام سے لے کر آج تک، صدر اسلام سے لے کر آج تک مسلمان یہودیوں کے انسٹرکشنز پہ کام کر رہے ہیں. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے حکمراں، ہمارے سیاسی افراد، ہمارے میڈیا کے افراد، ہمارے صحافی سب یہودیوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں. کچھ دانستہ کچھ نادانستہ. انہیں نہ اپنے ملکوں سے محبت ہے، نہ عوام سے، نہ زمین سے، نہ انہیں اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن سے، نہ انہیں قبلے سے محبت ہے، نہ کعبے سے. اگر قبلے سے محبت ہو، کعبے سے محبت ہو، مسجد سے محبت ہو تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے عظیم مسجد کون سی ہے روئے زمین پر؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، بیت المقدس جسے آپ کہتے ہیں، یہودیوں کے زیر اقتدار ہے. اور کتنی مسلم مملکتیں ہیں دنیا میں. اگر تمام مسلمان حکومتیں مل کر مٹھی بھر یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرانا چاہیں تو کیا ناممکن ہے؟ مگر ہاں ناممکن اس لیے ہے کہ یہودیوں کے جادو میں خود پھنسے ہوئے ہیں. آج یہ کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ، سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ، داعش. کیا چیز ہے یہ؟ کس کے نوکر ہیں یہ؟ کس کے مزدور ہیں یہ؟ مسلمانان عزیز بیدار رہیں، ہوشیار رہیں. مسلمان ہونے کا ثبوت تو دیں، اور اگر مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتے تو کم سے کم انسان ہونے کا ثبوت تو دیں. مگر یاد رکھیے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے فکری یا عملی طور پر روگردانی کرے، اللہ اسے اتنا ہی گرا دیتا ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، بہیمیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، حیوانیت سے بھی بدتر سطح پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اسلام اور قرآن کی حرمت نہیں رکھتا، فکری اور عملی طور پر مسلمان نہیں ہے، تو اس سے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ وہ انسانی حریت کا ثبوت دے گا. توقع نہیں ہے، توقع نہ رکھیے. لیکن ممکن نہیں ہے کہ اس دور میں مجلسیں ہوں، میں پڑھوں اور مسائل سے بے خبری کا ثبوت دوں. یہ ممکن نہیں ہے. حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو صبح کرے، صبح کا سورج دیکھے، جو رات گزارے اور دن بسر کرے، لیکن وہ مسلمانوں کے مسائل کا اہتمام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمانوں کے مسائل کا جو اہتمام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، غفلت کی نیند نہ سوئیں، بیدار رہیں، اسلامی غیرت کا ثبوت دیں، قرآن سے وفا کا ثبوت دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیں، اور اہل بیت مصطفیٰ سے وفاداری کا ثبوت دیں. رسول کا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر کلمہ روشنی کا سرچشمہ ہے. یہ جو ہم ہر مجلس میں خدا کی قسم
شاید ہی کوئی مجلس ہوتی ہو ہماری جس میں غدیر کا حوالہ نہ آتا ہو. یہ کیوں ہے معلوم؟ اولاً تو ہم اپنے دل کو کیا کریں اور اپنے اس دہن کو کیا کریں. ہم اپنے دل کا کیا کریں، دہن کا کیا کریں. اور کیفیت یہ ہے نا کہ دہن شیرین عصمت کبریٰ سے نکلا ہوا یہ فقرہ ایسا ہی شیریں ہے کہ اس کی لذت کبھی کم نہیں ہوتی، نہ دہرانے میں نہ سننے میں لذت کم نہیں ہوتی، لذت کم نہیں ہوتی. من کنت مولا فہذا علی مولا، لذت کم نہیں ہوتی. کیوں نہیں کم ہوتی؟ یہ اہتمام قدرت ہے، یہ اہتمام قدرت ہے. جو لوگ سخن کے قدردان نہیں ہیں، جن لوگوں میں ناطقیت بشری کی لطافت بالیدہ نہیں ہے. اب ایسی ترکیبیں تو لاہور والے سن لیتے ہیں. اب ایسی بھی لوگوں کی مت نہیں ماری گئی ہے نا. ناطقیت بشری، اس کی جو لطافت ہے نا، اگر بالیدہ ہے تب آپ سمجھ سکیں گے کہ الفاظ میں لذت ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ ملتان کے آم بہت شیریں ہوتے ہیں. جو لوگ آم کے شوقین ہیں، کبھی ان کی طبیعت آم سے سیر ہوتی ہے؟ یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی سیر ہوتی ہے طبیعت؟ اور کیسے آم کھاتے ہیں معلوم ہے؟ اچھے اچھے دانشور پڑھے لکھے وہ ہم جیسوں کو جب آم کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو ہم لوگ چند قاشیں لے کے تشتری میں کانٹے سے کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں انہیں آم کھانا تھوڑی آتا ہے. مولوی صاحب کیا جانے آم کھانا. وہ آستین الٹ کے آم ہو اور بہت ہو، اور اس کے بعد آم کھاتے ہیں اور اس کے قطرے جو ہیں وہ کوہنیوں سے ٹپکتے ہیں. آم اللہ نے ایک پھل ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی لذت سے سیر نہیں ہوتی طبیعت، بلکہ گٹھلی بار بار منہ میں ڈالتے ہیں نکالتے ہیں. اور کوئی پھل ایسے کھاتے ہیں آپ؟ نہیں نا. یہ آم کا شرف ہے. یہ آم گٹھلی منہ میں ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب کرتے ہیں نا. اس آم کی لذت کچھ بھی نہیں ہے جو رسول کے الفاظ کی لذت ہے. رسول رحمت، رسول رحمت، رسول رحمت، رسول رحمت عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز. رسول سے بڑا کوئی نبی نہیں. ہمارے محمد سے بڑا نہ کوئی نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ معصوم. خلق عظیم پر فائز. ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ میں شیرینی ہے، مگر اس لائن الفاظ کی بات ہی کچھ اور ہے. صوفیوں سے پوچھئے، قوالی کرتے ہیں، قوالی میں کیا قول پڑھتے ہیں؟ پوچھئے جا کے قول کسے کہتے ہیں؟ قول کہتے ہی اسے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور پھر کیا وجد کی کیفیت ہوتی ہے، کیا حال کی کیفیت ہوتی ہے. اور اگر کسی کے سامنے یہ منظر ہو، چاہے پلکوں پہ منظر سجا لے، تصور کے پردے پہ منظر سجا لے کہ ایک ممبر ہے اور انوکھا ممبر، صحرا میں ایک ممبر ہے جو اونٹوں کے کجاووں کا ممبر ہے، اور ایک ممبر پر ایک وقت میں 2 سورج ہیں. ایک افق پر 2 چاند اگر ایک ساتھ نظر آئیں تو یہ منظر کبھی کوئی بھول نہیں سکتا. افق مشرق پر 2 سورج نظر آ جائیں ایک ساتھ تو کوئی اس منظر کو بھول نہیں سکتا. توجہ ہے. جو آرٹ کا ذوق رکھتے ہیں وہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے جا کر تصویریں کھینچتے ہیں کہ نکلتا ہوا سورج یا ڈوبتا ہوا سورج جب پانی میں منعکس ہوتا ہے تو ایک وقت میں 2 سورج کی تصویر کھینچ لیتے ہیں.
یہاں تو صرف عکس ہے، عکس ہے۔ افق غدیر وہ ہے جہاں واقعاً ایک افق پر دو سورج تھے، آفتاب نبوت بھی تھا، آفتاب امامت بھی تھا، آفتاب رسالت بھی تھا، آفتاب ولایت بھی تھا۔ اس منظر کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ جو بھلا دے وہ داعش بن جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا، بات تو وہاں سے چلی تھی، الفاظ کی اہمیت، الفاظ کی گہرائی، الفاظ کی شیرینی، المعانی کا تنوع، بات اپنی جگہ ہے، محور اساس وہ ہے، لیکن بات مثال کے طور پہ یہاں تک آئی کہ لفظ مولا کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، تو لوگوں کو موقع مل گیا معنی کو ضائع کرنے کا۔ اور یہ شرف ہے تمہارا عزاداران حسین و غلامان آل محمد، یہ شرف ہے تمہارا، یہ شرف ہے تمہارا کہ کچھ بھی ہو، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، تمہیں غدیر یاد رہتی ہے۔ یہ دو چیزیں اگر یاد رہیں نا، غدیر و کربلا، تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی۔ تاریخ اسلام میں سب تعلیمات ہیں، تعلیمات ہیں، تعلیمات ہیں، لیکن تطبیق جہاں کامل طور پر ہوئی ہے، ان تعلیمات کی، جہاں تعلیم تہذیب بن جاتی ہے، جہاں فکر ثقافت بن جاتی ہے، جہاں تھیوری کلچر میں بدل جاتی ہے، جہاں لفظ رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں تحلیل ہو جاتا ہے، جہاں جوہر معنی روح کی سرشاری کا سبب بنتا ہے، وہ دو ہی جگہیں ہیں، یا غدیر یا کربلا۔ یہ شرف ہے ہمارا۔ دیکھو ہمیں غدیر ہمیشہ یاد رہی نا، پورے تاریخ کا نچوڑ ہمیں غدیر ہمیشہ یاد رہی، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے درمیان سے کبھی کوئی جھوٹا امیر المومنین نہیں اٹھا، یہ زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، زندگی سے، یہ تھیوریٹیکل باتیں تھوڑی ہیں، یہ عقیدت و ارادت کی باتیں نہیں ہیں، یہ دیوانگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی کی باتیں ہیں، جینے کی باتیں۔ اس دنیا میں جینے کی باتیں کرو، کس کو سربراہ بناؤ گے، کس کو قائد بناؤ گے، کس کو امیر بناؤ گے؟ امیر اور قائد کے شرائط کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ کیسے انسان کو خلیفہ کہا جا سکتا ہے، کیسے انسان کو خلیفہ نہیں کہا جا سکتا؟ خلیفۃ المسلمین کسے ہونا چاہیے، یہ داعش سمجھائیں گے؟ یہ ابو بکر البغدادی سمجھائیں گے؟ مسلمانان عزیز، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم اب خاموش رہیں۔ جوانان عزیز بیدار رہیں، اور جو لوگ غدیر کا برابر تذکرہ کرتے رہے ہو کربلا کا، تاریخ ان کی احسان مند ہے اور رہے گی کہ کم سے کم انسانوں کے لیے انہوں نے اس حوالے کو زندہ رکھا جس حوالے سے ہم معیار حکومت اسلامی کو معین کر سکتے ہیں۔
معیار حکومت اسلامی، اسلامک اسٹیٹ کیسا ہونا چاہیے غدیر میں سیکھو، اسلامک اسٹیٹ کیسا ہونا چاہیے کربلا میں سیکھیں۔ بس وقت تو ختم ہو چکا، پوری مجلس آج تمہید میں گزر گئی، طاقت بھی آج زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں ممنون ہوں خلیفہ حسن مہدی صاحب کا کہ انہوں نے میرے والد مرحوم کا نام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی آپ حضرات سے گزارش کی تھی، اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں مجلس کے بعد ان کی روح کو ایک سورہ حمد سے شاد فرمائیے گا، اس لیے کہ میں ان کا ایک نقطہ نقل کرتا ہوں، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا لیکن ان کا تجزیہ تھا، اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں غدیر کے تعلق سے۔ یہ نقطہ، یہ تجزیہ، یہ تحلیل میرے والد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبط حسن صاحب رضوی مرحوم کا ہے، اور آپ تلاش کیجئے گا کہیں آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا یہ تجزیہ، یہ تحلیل جو واقعی حقیقی ہے اور حقیقی روایات پر مشتمل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا دیکھو تو حکمت تبلیغ پیغمبر، حکمت تبلیغ پیغمبر، رسول خاتم ہیں، آخری رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول جو ہم نے پیغام دیا ہے وہ پہنچا دو، تو رسول کو اس پیغام کو اس طرح پہنچانا ہے کہ جو پہنچانے کا حق ادا ہو جائے۔ اب پہنچا کیسے سکتے ہیں؟ وہ میڈیا کا دور تو تھا نہیں، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا۔ اب رسول ہیں نا، رسول ہیں، نبی ہیں، امام ہیں، ولی ہیں۔ رسول امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور ولی مطلق ہیں۔ تو ولایت کی فراست کیا ہو سکتی ہے؟ اب جا کے آج بھی کوئی غدیر کے میدان میں جائے، آج بھی، تو وہ فراست پیغمبر کا کلمہ پڑھے گا۔ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں میدان ہے اور چاروں طرف چھوٹی بڑی، اس طرح سے چاروں طرف ایسی چھوٹی بڑی پہاڑیاں ہیں، ایسی کہ جیسے دست مشیت نے خاص ایک مقصد کے لیے وہاں بنایا ہو کہ اس کے وسط میں کوئی بات کہو تو صدائے بازگشت گونج کے آتی ہے۔ تو پلیس، مقام، جگہ، مکان، کس مکان کا انتخاب کیا؟ ٹھیک ہے، اور وہاں یہ نہیں کیا تھا کہ مدینے کے کسی نجار سے، نجار عربی میں کہتے ہیں بڑھئی کو، کسی بڑھئی سے مکے یا مدینے کے کسی ہنرمند سے ممبر بنوا کے ایک اونٹ پہ لدوا لیتے کہ اس کی راستے میں ضرورت پڑے گی، کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں ایسا ممبر بنوایا جو بھلائے نہ بھول سکے، اور اس ممبر کی شان یہ تھی کہ بنایا کس نے معلوم ہے؟ تاریخ میں نام موجود ہے، اس ممبر کے بنانے والے مزدور ایک ہیں سلمان، ایک ہے ابو ذر، ایک ہے عمار یاسر۔ انہوں نے غدیر کا ممبر بنایا تھا، اور اس کے بعد ممبر بنا کجاؤں کا ممبر، میدان صاف کیا گیا، پہاڑیاں پہلے سے قدرت نے ایکو سسٹم کے لیے بنا رکھی تھیں۔ مقام وہ تھا کہ جہاں راستے جدا ہوتے تھے، کہا جو آگے بڑھ گئے ان کا انتظار کرو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ، اور جو ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں سب کو روک لو۔ اعلان کرو کہ میں خطبہ ارشاد کروں، میں خطبہ دوں گا یہاں پر۔ نماز کا اعلان کرو، نماز ظہر ہوئی بعد جماعت، اور اس کے بعد اول وقت نماز ہوئی اور پھر محفل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا نا یہ طریقہ رسول کا، اول وقت نماز ہوئی پھر محفل۔ اب ممبر پہ حضور تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، جس شان سے جس انداز سے آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی میں عرض کر چکا ہوں، اس میں بہت سی باتیں فرمائی حضرت نے،
اور یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس کے بعد جو مجمع بہت تھا تو فرمایا کہ ایک خیمہ نصب کرو اور اس میں کہو کہ علی بیٹھیں اور سب جا کر سلام کریں اس طرح سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین. سب کہیں جا کر السلام علیک یا امیر المؤمنین. اللہ اکبر. یہ ہے زندہ تاریخ. اسی لیے ہمارے بہت پسندیدہ شاعر ہوا کرتے تھے قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی. اکثر ان کے یہ دو مصرے بھی میں پڑھتا رہتا ہوں. وہ فرما گئے ہیں کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو, بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو, مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے. اب دیکھیے آپ مکان کا انتخاب, اور خاص طور سے والد مرحوم زمان کے مسئلے پر اور زور دیتے تھے. کہتے تھے طبری کی روایت ہے کہ غدیر میں 3 دن قیام فرمایا حضرت نے. 3 دن قیام کے کیا معنی ہیں؟ بس یہیں کائنات کو, زمانے کو, ٹائم کو میڈیا کے طور پہ استعمال کر لیا. اس لیے کہ اس زمانے میں فاصلے قدم قدم نپے ہوئے تھے. لوگوں کو معلوم ہوتا تھا مدینے سے انسان نکلا ہے تو مکے کب پہنچے گا, مکے سے چلے گا تو مدینے کب پہنچے گا, طائف سے انسان چلا ہے تو مکے کب پہنچے گا, طائف سے واپس آئے گا تو مکے سے واپس آئے گا تو طائف کب پہنچے گا, نجران سے آیا ہے تو مکے کب پہنچے گا, مکے سے چلا ہے تو نجران کب پہنچے گا. تمام جگہوں کا قدم قدم فاصلے نپے ہوئے تھے. تو تمام عالم صرف گویا پیغمبر نے 3 دن روک کر جو مجمع حج میں ساتھ تھا اسی کو نہیں ٹھہرایا ہے پیغام ولایت کے لیے. پورا عالم اسلام قدموں پر کھڑا ہوا ہے. اس لیے کہ لوگ منتظر ہیں استقبال کے لیے. حاجی آئے گا, اس کا استقبال کرنا ہے. توجہ ہے, اب استقبال کے لیے گھر سے لوگ نکلے ہوئے ہیں اور کارواں نہیں آیا. اور یہ نہیں کہ 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے, 10-15 منٹ لیٹ ہو گئے, گھنٹے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے, نہیں 3 دن. اب 3 دن کے بعد جب کوئی بھی اپنے گھر پہنچے گا تو گھر والے, رشتہ دار, عزیز, اقربا اور احباب پہلا سوال یہ کریں گے دیر کہاں ہوئی. جواب اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. رسول نے روکا تھا. ارے بھائی رسول نے روکا تھا تو کیوں روکا تھا, کیا بتائیں. اسی لیے کسی بھی سچے اور دیانتدار اور ذمہ دار محدث سے جا کے پوچھئے, کسی بھی, اگر وہ منافق نہیں ہے تو وہ مجبور ہے یہ کہنے پر کہ دہن مبارک پیغمبر سے نکلنے والے جو فقرے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں, متواتر حدیثوں کی فہرست جب بھی مرتب کی جائے گی تو سب سے اوپر حدیث غدیر ہوگی. چیلنج کر رہا ہوں, سب سے اوپر. کہ حضور نے مقام غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, فرمایا حضور نے. اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. چونکہ لفظ کا انکار نہیں کر سکتے تو معنی میں اختلاف کرتے ہیں. یہ حکمت پیغمبر, زمانے کا استعمال. اور اب ایک جملہ اور عرض کروں, بہت سی حدیثیں حضور نے فرمائی اور لوگوں نے اس کو کیا کیا کہ حدیث بعد میں کچھ کی کچھ ہو گئی, بیچ میں الفاظ اضافہ ہو گئے. اور خدا کی قسم یہ سینٹنس, اس کا کنسٹرکشن ایسا تھا کہ 1400 برس کی سیاست بھی اسے ٹوسٹ نہ کر سکی.
من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کلمہ بلا فصل کی بنیاد ہے. میں جس کا مولا ہوں بس علی اس کے مولا ہیں، درمیان میں کوئی نام آ ہی نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بس اب یہ ساری بحث مثال میں آ گئی، اور ہمارے علی نقوی صاحب کی فرمائش حاشیے پہ چلی گئی. مثال عرض کر رہا تھا کہ جب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں، ایک ایک حرف پہ غور کرتے ہیں. واو کیوں ہے، زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ عصر کا ترجمہ زمانہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک معنی کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں، اور یہاں سے آپ کی دانشوری کو خطاب کر رہا ہوں. ٹائم انگریزی میں لفظ ٹائم ہے، اردو میں زماں، عربی میں اردو میں یہ زماں بھی جو ہے یہ عربی سے آیا ہے. وقت وہ بھی عربی سے آیا ہے. عصر زمان، وقت، عصر، اجل، امد، اور نہ جانے کتنے اور الفاظ ہیں جو زمانے یا ٹائم کے کانسیپٹ کو کنوے کرتے ہیں. تو قرآن معجزہ ہے، اس نے اس مقام پر لفظ وقت استعمال نہ کر کے، لفظ اجل استعمال نہ کر کے، لفظ امد استعمال نہ کر کے، لفظ ہی کو کیوں استعمال کیا؟ بڑی بحث ہے، گہری بحث ہے. لفظ وقت کیوں نہیں استعمال ہوا؟ لفظ اجل کیوں نہیں استعمال ہوا؟ لفظ عصر کیوں استعمال ہوا؟ عین صاد ر عصر. عصر یہ حروف ایسے ہیں کہ ان میں جو معنویت پوشیدہ ہے اس میں فشار کے مفہوم، فشار کے معنی موجود ہیں. فشار، جب آپ کسی چیز کو نچوڑ کے اس کا عرق نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عصیر. عصیر کہتے ہیں نا شربت، جو جوس کو آپ کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصیر. عین صاد ر اس روٹ ورڈ میں ہی فشار کے معنی پوشیدہ ہیں. یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ تاریخی جدلیت کے فلسفے پہ غور کرنا چاہتے ہیں، فلسفی آف ہسٹری میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، وہ غور فرمائیں گے. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، صرف عنوان قائم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ میں والعصر کہہ کر عصر کی قسم کھائی ہے، اور گویا اس روئے زمین پر، اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، اس کائنات میں، اس احاطہ زمان و مکان میں جو حقیقی جدلیت ہے من جانب اللہ، اس کی طرف غور کرنے کے لیے توجہ دلائی ہے. جدلیت، تاریخی جدلیت، وقت کی جدلیت، فشار وقت، فشار زمان، فشار تاریخ. بس عنوان قائم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی جس میں خود فشار پایا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ خسارے میں ہے. انسان خسارے میں. اب یہ بہرحال وقت گزر چکا، اس سے زیادہ آج نہیں پڑھوں گا. اگلی گفتگو میں لفظ انسان پر انسان سے متعلق بحث ہو سکتی ہے، لیکن بس اب سمیٹ دوں گفتگو کو. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ایک لفظ کے نیچے تہ در تہ بہت سے معنی ہیں. تو جب والعصر کہتے ہیں تو والعصر کا ایک ترجمہ، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ زمانے کی قسم، یعنی مطلقاً زماں کی قسم، یعنی گریبان ازل سے دامان ابد تک پھیلے ہوئے عرصہ زماں کی قسم. یہ ایک معنی. دوسرے، اگر عصر کو خاص وقت عصر سے مراد لیں تو پھر کون سی عصر مراد لیں؟ تو اس میں بھی دونوں قول ہیں. جب اعلان غدیر ہوا ہے وہ بھی ایک عصر کا وقت تھا، چونکہ ظہر کے بعد اعلان ہوا ہے. اور یہ تفسیر برائے تھوڑی ہوگی.
قرآن مجید کے الفاظ کی ہر وہ تفسیر قابل قبول ہے جو مبانی اسلام سے ٹکرا نہ جائے، اصول اسلام سے ٹکرا نہ جائے۔ جہاں تک قرآن مجید کے الفاظ سے اور آیات سے خود اصول اسلام کی تبیین اور تشیید اور تائید ہوتی ہو، وہ سب حصہ تفسیر کا ہے۔ تو عصر، اچھا عصر ایک تو یہ عصر ہے کہ ہمیشہ ازل سے ابد تک عرصہ زمان۔ عصر کے دوسرے معنی ایک خاص پیریڈ، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ تاریخ کا وہ زمانہ جو مغلوں کا دور ہے نا، ایک دور 100 برس 50 برس یا 200 برس 250 برس کا ایک عصر، اسے بھی عصر کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں عصر جاہلی، عصر اسلامی، عصر اموی، عصر عباسی، یہ سب اسلامی تاریخ کے عصر ہیں نا۔ تو اگر یہاں اس عصر کے مراد لیا جائے کہ کسی خاص عصر کی قسم کھائی ہے تو وہ عصر مصطفیٰ ہے، عصر مصطفیٰ کی قسم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، جو راستہ دکھایا، اگر انسان اس پر عمل نہ کرے خسارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس عہد کو چھوڑ کر، عصر کو چھوڑ کر اس وقت کو مراد لیں جو عصر کا وقت ہے، تو دو عصر بھلا نہیں سکتے، ایک عصر غدیر، ایک عصر کربلا، ایک عصر غدیر، ایک عصر کربلا، عصر عاشورہ، عصر عاشورہ۔ خدا کی قسم وہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہے گا جسے عاشورہ کا شعور نصیب نہیں ہے، جسے کربلا کی معرفت نہیں ہے، اس کی زندگی گھاٹے کا سودا ہے، وہ نہ دنیا میں فلاح پائے گا نہ آخرت میں نجات۔ کربلا اور عصر کربلا، عاشور اور عصر عاشور، عصر عاشور جہاں سے میرے امام سجاد کی امامت شروع ہوتی ہے، بس عصر عاشور جہاں سے میرے آقا سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے آج تقریر کے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ سورہ عصر کو فریاد بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے سورہ سجاد بھی کہہ سکتے ہیں، عصر عاشورہ۔ اور بہت پہلے میں نے ایک موقع پر یہ بھی عرض کیا تھا، میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں میر صاحب کا مطلع اپنی جگہ بے پناہ مطلع ہے۔ وہ فرما گئے ہیں کہ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ بے پناہ مطلع ہے میر صاحب کا، مگر میں نے طالب علمانہ انداز سے گزارش کی تھی سورہ والعصر کو سامنے رکھ کر اور انسان کی بیچارگی کو سامنے رکھ کر اور امام کی عظمت کو سامنے رکھ کر میں نے عرض کیا تھا کہ قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا۔ قسم ہے عصر کی۔ پروردگار، میں یہ جملہ آج کل ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور ہر غم میں صبر دے سوائے غم حسین کے۔ غم حسین میں بے صبری باقی رہنی چاہیے، یا آپ کی بلند آوازیں، یا آپ کا گریہ، یا آپ کا ماتم، یہ عبادت ہے، یہ سعادت دنیا و آخرت کی ضمانت ہے۔ یہ ملائکہ بھی اس میں شریک ہیں، فرشتے اس میں شریک ہیں، زمین و زمان اس میں شریک ہے۔ ہر سال، اب بھی ہر سال مقتل حسین کی مٹی لہو ہو جاتی ہے۔ بس مجلس پڑھ چکا، آپ نے گریہ کر لیا، معال مجلس یہی ہے۔ بس میں نے عرض کیا تھا نا کہ عصر عاشور وہ عصر ہے جب میرے امام سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز امامت کا ہے، مگر کیسا آغاز ہے
کیا مصیبت ہے، کیا ابتلا ہے، کیا آزمائش ہے، کیا قربانی ہے، پہلا حکم جو دینا پڑا ہے بحیثیت امام، وہ حکم یہ ہے کہ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ پہلا حکم ہے، پہلا حکم ہے۔ اور بی بی زینب سب کو لے کر جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئیں، مگر پھر بھی دشمن فوج کا راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ زینب بار بار بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف جا رہی ہیں اور واپس چلی آتی ہیں، جاتی ہیں اور واپس چلی آتی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کیا ایسی قیمتی چیز رہ گئی ہے جس کے لیے آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ایک مرتبہ جرأت کر کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئیں۔ اور اب جو باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ علی ابن الحسین کو پشت پر لیے ہوئے بی بی باہر نکلی۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، امام سجاد کی جوان بھتیجا پھوپھی کا سہارا بنتا ہے، یہاں پھوپھی ہے جو بھتیجے کو سہارا دے رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہماری اس عبادت اعضا کو قبول فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو محبت حسین پر متحد فرما، پروردگار دشمنان محمد و آل محمد کو نیست و نابود فرما، پروردگار آج جو لوگ اسلام اور قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو سرفراز فرما، اسلام اور قرآن کی حرمتوں کی حفاظت فرما۔ معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔